کیا ہم پاکستانیوں کے لیے اشارے کافی نہیں ہیں؟ 6 دہائیاں گزر گئی، چہرے تبدیل نہ ہوئے، وہ پاکستان کو جس سلیبس کے ساتھ چلایا جا رہا ہے وہ سلیبس تبدیل نہ ہوا، دنیا کہاں سے کہاں چلے گئی۔ بلکہ یہ کہیں حقیقت یہی ہے کہ اقوام عالم میں ہمارا نمبر بہت پیچھے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم پاکستانیوں نے کبھی سوچا ہے، ان باتوں کو سنجیدگی سے لیا کہ آخر یہ ریاست خوشحال کیوں نہیں ہوئی؟ آخر یہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کے راستے پر کیوں نہیں آیا؟ 78 سال گزر گئے، ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اتنے لمبے عرصے میں ہم آج بھی کم از کم جنگ ہسائی کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ کم از کم ہم پاکستانیوں کے باہر کوئی عزت نہیں ہے۔ کیا ہم پاکستانیوں کے ذہن میں بھی کبھی کوئی خیال نہیں آیا کہ ہم اس ریاست کو مضبوط بنائیں گے اور ہم کم از کم بحیثیت پاکستانی شہری ہونے کے ناطے اپنا لوہا پوری دنیا میں منوائیں گے، اپنی عزت کروائیں گے؟ ایک طرف اس ریاست کے ساتھ جب اسلامی نام آتا ہے تو ہم بہت فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک دن یہ ریاست اسلام کے نام پر ابھرے گی اور ہم میں اسلام کا آخری قلعہ ہے۔ یہ باتیں اچھی طریقے سے ہمارے ذہنوں میں پوست کر دی گئی اور آنے والی نسلوں کو سمجھائی جاتی ہے، لیکن حقیقت اس کا بالکل برعکس اور الٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ریاست اندرونی طور پر انتشار کا شکار ہے۔ لوگوں کا معیار زندگی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گر رہا ہے۔ جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے، جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن پاکستانی کی کثیر تعداد اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں اپنے روشن مستقبل کو تلاش کرنے پر ترجیح دے رہی ہے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ آخر ہم بحیثیت پاکستانی قوم متحد کیوں نہیں ہو جاتے؟ شاید ہمیں ان تمام اسباب کا پتہ ہو، ان تمام چیزوں کا پتہ ہو جس کی وجہ سے ریاست ترقی نہیں کر رہی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم خاموش ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہر 1 سال بعد 2 سال بعد سیلاب سے بہت زیادہ لوگ گھر سے بے گھر ہو جاتے ہیں۔ ان کو اپنی زندگی نئے سرے سے یہ سمجھ لیں کہ زیرو سے شروع کرنی پڑتی ہے۔ ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آتا، یہ خود اپنی مدد کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں، بلکہ یہ کہہ لیں اپنی زندگی کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ریاست ان کے نقصان کا صحیح طریقے سے ازالہ نہیں کرتی۔ زیادہ 3 دہائیوں کے پیچھے تو نہیں جاتے، لیکن 2005 سے لے کر اب تک ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ملک میں کوئی بھی قدرتی آفت آتی ہے یا اپنی کوتاہی کو قدرتی آفت کا نام دے دیا جائے، میڈیا پر اتنا وفیلہ ضرور مچایا جاتا ہے، دنیا کے سامنے اپنی بے بسی ضرور دکھائی جاتی ہے، اور پھر اچھی خاصی امداد جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے۔ سوالیہ نشان پھر بھی رہ جاتا ہے کہ کیا وہ امداد ریاست پاکستان کے شہریوں ایک ایک شخص کے پاس صحیح لفظوں میں پہنچتی، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ یہ کہیں اب تو پاکستانی عوام بھی مذاق اڑاتے ہی کہتے ہیں کہ لو جی ملک میں قدرتی آفت آ گئی، اب یہ پھر بیرون ممالک سے امداد جو ہیں وہ اکٹھی کریں گے ہمارے نام پر اور کھا بھی خود ہی جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا اس چیز سے بھرا ہوا ہے، لیکن کب تک پاکستان کو ایسے ہی چلنے دینا ہے؟ ان حکمرانوں نے ہم پاکستانی شہریوں کو ہمیشہ تسلی ہی دی۔ قدرتی آفت آتی ہے، بعد میں کوئی مضبوط حکمت عملی نہیں بنتی۔ یہ بھی نہیں سوچا جاتا کہ اگر یہ قدرتی آفت، یہ سیلاب، یہ زلزلے دوبارہ آتے ہیں تو کس طریقے سے جو عوام کی شدت، تکلیف جو ہے، اذیت جو ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ دوبارہ سیلاب آتے ہیں، دوبارہ وہی کچھ ہوتا ہے، دوبارہ وہی پیٹرن چلتا ہے، دوبارہ وہی ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، اور دوبارہ پھر عوام کو ایک ڈھکوسلا دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں دن رات ایک کر کے اب ڈیم بنائیں گے اور اس آفت سے بچیں گے۔ کیا ہم پاکستانیوں کے لیے اشارے کافی نہیں ہیں؟ 6 دہائیاں گزر گئی، چہرے تبدیل نہ ہوئے، وہ پاکستان کو جس سلیبس کے ساتھ چلایا جا رہا ہے وہ سلیبس تبدیل نہ ہوا، دنیا کہاں سے کہاں چلے گئی؟ بلکہ یہ کہیں حقیقت یہی ہے کہ اقوام عالم میں ہمارا نمبر بہت پیچھے ہے۔ وہ ملک جسے اسلام کا آخری قلعہ بننا ہے، وہ ملک جو ہے اس وقت حال میں اپنی کس حالت میں ہے، ہم پاکستانیوں کے اس بات کا پتہ نہیں۔ یہ میں پاکستانیوں پر اس وجہ سے زور دے رہا ہوں کہ ملک کی تقدیر یا پاکستانیوں کی تقدیر، نصیب، مقدر
یہ اسی صورت میں بدلے گا جب آپ ریاست پاکستان کو اپنا گھر لیں گے اور سنجیدگی سے اس کے بارے میں سوچیں گے، پھر آپ دیکھیے گا ملک بھی تبدیل ہوگا، آپ کا مقدر بھی بدلے گا۔ جس ملک کو اللہ تعالیٰ نے جتنے قدرتی وسائل دیے ہیں اس حساب سے یہ دن رات ترقی بھی کرے گی۔ شکریہ۔